علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام میں رقص کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری سوال تو پورا سنن دے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو نعت وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ وہ بابوں والی ویڈیو ویسے آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، آپ اندازہ کریں آخری عمر اس کے کام کیتا انہوں نے، اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سر یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجماع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا، ایسے جھومنا، اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں نا ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو جھومنے کس بات کے اوپر ہے؟ یہ اسی طریقے سے جب محفل قرات ہو رہی ہوتی ہے نا تو عذاب کی آیات پہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھیں تو اللہ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین، اللہم اجرنا من النار، آمین، اور یہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں، وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جا رہی ہے جو ویڈیو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب علمی آدمی ہیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا بھی کیا قصور، پرانے بزرگ بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں۔ سر اگر جان کی مان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکھوں کا، صوفیاء کا مذاق آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد بنایا۔ وہ سورہ سواد کی آیات ہے، 41 نمبر آیت ہے آنورڈ، پارہ نمبر 23 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میرے بھائی قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزلٹ نکال لے، یہ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گھس جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں۔ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ جی 41 نمبر آیت، سورہ سعد، پارہ نمبر 23۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تھی، بیماری آئی تھی ان پہ۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گرتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب اسرائیلی روایتیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے۔ اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے، اللہ ہی سے فریاد کر رہے ہیں۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا نا، یہ رقص کی دلیل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے پہنچے نے سرکار، ہائے ہائے ہائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل، بیوی اور بچے ان کے سارے فوت ہو گئے تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیے اور اس کی مثل اور عطا کر دیے، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت، وذکریٰ لأولی الالباب، جس میں نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں یہ آتا، تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے۔ وہ تو اما ہاجر کے لیے بھی، جن کو آپ ہاجرہ کہتے ہیں، لفظ ہاجر ہے، ان کے لیے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا، بخاری میں اشارہ تھا، نہ تورات میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ تو وہ تو پاؤں لگنے سے ہوا، تو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ دلیل ہے، اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین اور محدثین ہیں، انہوں نے باقاعدہ صوفیاء کا ان آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا رد کیا۔ یہ کھلواڑ وہی ہے جس طرح کہ اہل تشیع نے کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ سورہ الذاریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی
ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی, اس کو بشارت دی. سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80+ تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی, اس وقت تو اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی, اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو قرآن میں ہے فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑھیا اور بانجھ ہوں, میری اولاد ہوگی. ظاہر ہے 80 سال کی عورت اگر پریگننٹ ہو جائے تو کس کو منہ دکھائے گی. تو ایک ان کا ایبرپٹ تھا, وہ ایک ہی دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حیرانگی کے ساتھ, تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے. تو شیعہ نے اس آیت سے جس طرح گھسیٹ کے ماتم ثابت کیا نا, سنیوں کے صوفیاء نے سورہ صاد کی آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا. یہ بالکل جعلی باتیں ہیں, ان کو خوف خدا کرنا چاہیے. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور بڈھے ویلے 60 سال کے بابے وہ جس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کو چکر آ جائے اور اوپر سے آ کے نیچے گر جائے اور شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائے, پچھلے اس کو روتے ہی رہے. تو یہ تھوڑا دیکھنا چاہیے. اور وہ پھر جب وہ میوزک وہ اتنا تیز ہوا ہے, وہ بابے اور تیز ہو گئے. اس میں آپ دیکھیں نا ویڈیو میں, تو ڈاکٹر صاحب خود بھی پریشان ہو گئے سر کہ میرے متے ہی نہ لگ جائے. ان کے آپ چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, وہ فوراً سیریس ہو گئے تھے, کیونکہ وہ بہت تیز گھومنا شروع ہو گئے تھے. تو تیز گھومنے والا بندہ کسی وقت گر سکتا ہے. اس طرح کی چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا دلائل موجود ہیں, اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے.